اے خمینی دتا عظیم مرتبے تا سلام، سلام سلام ویدتا خلی مخبرے تا سلام۔ امام خمینی کی 34ویں برسی کے موقع پر قومی مرکز کچا پکا میں ایک عظیم تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس پروکار تقریب میں علاقہ بنگش کے مختلف علماء کرام، سماجی شخصیات اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام اور سماجی شخصیات نے اپنے اپنے اظہاری خیالات پیش کیے۔ سلچا یاد کے منن جمعیو ظاہر دے زغائیو رسمی شخصیت نو و دنیانا یو بیلا اغا عظیم شخصیت و زغخ پل افکار و سرا دنیا کے انقلاب راوست سا اللہ تبارک و تعالی دی گفتار کے دورا وزن واچا والو سا آغا یہ حسینیے کے امام بڑے کے ناستے تہران کے اوپور کے ناستے مدرسے کے ناستے آغا زینا مبارک زبان نائی و جملہ ابسی ادا کی غصرہ ٹولی دنیا کے زلزلہ پیدا ہوئی اور شرکاء کو افکار امام خمینی سے آگاہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے بھی امام خمینی کی شخصیت اور ان کے افکار کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج یہاں پر قومی مرکز کچا پکا میں ضلع کوہاٹ کے اس ایریا میں تحریک بیداری امت مصطفی کی اس تنظیم کی جانب سے افکار امام خمینی اور انقلاب اسلامی کے متعلق ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس میں تمام شخصیات ملکی اور قومی سطح کی شخصیات نے شرکت کی۔ مختلف جوانب سے یہاں پر گفتگو ہوئی ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے مختصر پیغام یہی ہے۔ پہلی بات امام خمینی کے حوالے سے، دنیا میں بہت ساری فعال شخصیات ہیں جنہوں نے فعالیتیں کی ہیں، قومی خدمات کی ہیں، عالمی سطح پر خدمات پیش کی ہیں، لیکن امام خمینی کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے بعنوان ایک عالم دین، ایک رہبر، ایک روحانی پیشوا، انہوں نے ایک ایسے نظام کو متعارف کرایا ہے جو ایک نیا نظام نہیں تھا۔ انہوں نے جو انقلاب پیش کیا ہے وہ انقلاب ایرانی انقلاب نہیں بلکہ اسلامی انقلاب ہے۔ کچر اقوام عالم دی عظیم و شخصیات و افکار و تا متوجہ شی نو افکار عالم خصوصاً مسلمانان کو ممالک تی امت مسلمہ کو مسائل سرا روبرو دے، خصوصاً ملک خداداد پاکستان کو مسائل سرا سیاسی، اقتصادی اور سماجی معاشرتی کو مسائل سرا روبرو دے، جٹولو مسائل حل سکم دے گا دا امام خمینی فکر کے موجود دے۔ دا نہ صرف دعویٰ ہے بلکہ امام خمینی دی فکر بنیاد بنے آغا ایران سرزمین اور آغا ایرانی قوم سکم و مشکلات سے دوچار ہو، 2500 سال نہ دا غلامی زندگی کے مصروف غلامی زندگی تیراولا امام خمینی پارت اگو جوانانو تے یو فکر وارکا، یو نظریہ وارکا، یو آئیڈیالوجی وارکا، اگو جوانانو کے مطلب حرارات راگئے، آغا جوانان سگا دنیا پرستو، آغا جوانان سگا شہوت رانی کے مبتلا ہو اور دنیا رنگینیانوں کے غرق ہو، آغا جوانان دے امام خمینی فکر بنیاد بنے، دا خداوند متعال دا رب ذوالجلال عاشقان جوڑ شو۔ نن زمانے جوانانوں کا چرے متوجہ شی دی عظیم فقی افکار ہوتا، دا نن زمانے جوانانوں نجات سکم دے، دا معاشرے نجات دا امام خمینی فکر کے دے۔ امام خمینی کی برسی کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی طالب علمانہ گزارش پیش کرنا چاہوں گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں جو چیز سکھائی ہے و ترویج کی ہے و تعلیم کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دین خداوند قدوس نے نازل فرمایا ہے وہ صرف کتابیں میں پڑھے رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ دین اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے ہے اور اس کو عملی کرنے کے لیے ہے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دین کو خود پر عملی کر کے ہم سب کو یہ سبق پڑھایا۔ چونکہ دغه افکار ناب محمدی اور لکه څرنګه د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دین زنده دی، مکتبی زنده دی، اندیشان سره د امام افکارم هغه افکارو انشاءالله تا قیام قیامت به زنده وي
اور مع افکار و زندگی دے څننه پورې هغه انقلاب څه دغه ایران په سرزمین کې برپا کړی و. دغه انقلاب شعاعان عالم اسلام کې اور ټول دنیا کې هغه شعاعان د نن موکسو او چوکم څه انقلاب راولي نو د خمینی کبیر نامه د خامخا بے عنوان نمونہ اور آئیڈیل ذکر کئی. حقیقت ہم دادے لکه څنګه رهبر معظم ارشاد فرمایی امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است، چونکه حضرت امام خمینی همیشه یو عارف کامل و واصل و یو فقیه و یو مجتهد و عالم و آگاه و خپل زمانه څه کوم قسم تحولات راتلو پیش کېدو ټولو باندې آگاه و، هغه په مطابق به عملم کول. دی وجې نه همیشه پروردگار سره و یو داسې شخصیت دی چې همیشه زنده دی، دغه فرامین دغه کردار دغه شخصیت په همیشه دپاره وي. او وجه هم دا دی چې هغه خپل نیکه مولا علی علیه السلام لیارې باندې نقش قدم و. نن د امام خمینی هغه د برسی په باره کې نن د پروګرام و او هغه ټول عمر ټوله زندگی د الله او د رسول لیارې کې صرف کړی دی. هغه ځان دپاره خپلو مفادو دپاره یو منټ هم نه دی ضایع کړی. هغه همیشه دپاره د بین المسلمین باندې خبرې کړې دي، د یهودو نصارا د هغو نه یې نفرت کړی دی او د شیعه سنی خبره قطعی نه یې کړې او د ټولو مسلمانو یووالي د یکجهتي خبره کړې دی. میں امام خمینی کا ایک قول کوٹ کرنا چاہوں گا. امام خمینی فرماتے ہیں کہ انقلاب ما انفجار نور بود، یعنی ہمارا جو انقلاب تھا یہ ایک نور کا دھماکہ ہے، یعنی ایک ایسا دھماکہ ہے نور کا جس نے ساری دنیا میں اپنی کرنیں پہنچائی ہیں. تو اس کرنوں کی وجہ سے دنیا میں مختلف شخصیات وجود میں آئیں. تو پاکستان کو سرزمین کو اگر ہم دیکھیں جو انقلاب کے اثرات پاکستان کی سرزمین کے اوپر پڑے، انہوں نے ان کرنوں میں سے دو شمع روشن ہوئی جو کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی اور شہید علامہ عارف حسین حسینی کی صورت میں تھی. جبکہ ہم نے ان شمعوں کو نہیں پہچانا، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو کمزور کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک عذاب نازل کر کے ان کو ہم سے لے لیا اور ایک ایسی تاریکی چھا گئی جو کہ 20-25 سال تک بالکل تاریکی رہی اور اس تاریکی کی وجہ سے لوگوں سے بصیرت اور بصارت دونوں ختم ہو گئی. کہ ہمارے پاس موجودہ دور میں دو شخصیات انتہائی قابل قدر ہے جن کی ترویج انتہائی ضروری ہے، جو کہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. ایک اس میں ہے اقبال لاہوری اور دوسرا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ. جیسا کہ اقبال نے ایک شکوہ کیا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ اقبال کی بہت بڑی آرزو تھی جس میں اس کی انکساری بھی تھی کہ میں نے اپنی تقریروں سے اپنی اشعاروں سے تو بہت سارا منفرد پیغامات میں نے دنیا کو حوالے کیے، لیکن عمل کے میدان میں میں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا. لیکن جب ہم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ آرزوئے اقبال کا مکمل مجسمہ نظر آتے ہیں. وہی عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا جو کہ اقبال کی آرزو تھی.